اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ثاقب نثار والا معاملہ اٹھا، ان کی آڈیو لیک ہوئی، پھر جو ہے وہ بیان حلفی آ گیا، اور بیان حلفی کس کا آیا وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور وہ رانا شمیم صاحب تھے جو سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان تھے، انہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی ثاقب نثار کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی اور کس طرح سے سارا سیناریو چینج کرنے کی ایک کوشش کی گئی۔ وہ معاملہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن وہ بیان حلفی جو سامنے آیا تھا رانا شمیم کی جانب سے، اب وہ اس کو ڈینائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بیان حلفی ہے ہی نہیں، کدھر سے آ گیا، کہاں سے آ گیا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جس پر جو اپوزیشن تھی جو اترا رہی تھی اور بڑا غرور کر رہی تھی کہ اب تو ان کے ہاتھوں پتہ نہیں کیا چیز لگ گئی ہے، اور اب حکومت اور اداروں کا جو آپس میں نیکسس ہے اپوزیشن کے خلاف وہ اب بے نقاب ہو جائے گا، لیکن اب لگ ایسا رہا ہے کہ یہاں پر بھی ثبوتوں کے ساتھ ٹیمپرنگ کی گئی ہے۔ رانا شمیم جو ہیں انہوں نے باضابطہ طور پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر یہ بات کی تصدیق کی ہے کہ جو ایفیڈیوٹ گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر اور یہ جو میڈیا پر، وہ ان کا ہے ہی نہیں۔ کہتے وہ تو سیل میں تھا، سیل میں بند تھا، تو کیسے یہ آ گیا، مجھے سمجھ سے باہر آتا ہے۔ اور جس اخبار نے ان کا یہ جو بیان حلفی ایفیڈیوٹ جو پبلک کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اخبار ہے وہ ایسے ہی پتہ نہیں کہاں سے اس کو مل گیا، میں نے تو کوئی اخبار کو ایفیڈیوٹ نہیں دیا تھا۔ ہاں، اخبار نے جو ہے وہ میرے سے رابطہ ضرور کیا تھا، لیکن میں نے ان کو کوئی ایفیڈیوٹ جو ہے مہیا نہیں کیا تھا، اور میں نے اپنے پوتے کے پاس ایک سیف کے اندر اس کو رکھوایا تھا۔ تو کہیں پوتے نے تو نہیں کارروائی ڈال دی کہ پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ گندی سیاست ہے اور یہاں پر کچھ بھی چل سکتا ہے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کسی کا بھی جو ہے وہ کسی کو بھی قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتا ہے، پوتے نے دادا کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو رانا شمیم صاحب ہیں وہ گجنی والا کھیل کھیل رہے ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں سے آ گیا ایفیڈیوٹ، کیونکہ جو شہید ذوالفقار بھٹو یونیورسٹی ہے یہ موصوف اس کے وی سی بھی ہیں، اور وہاں لاکھوں میں تنخواہ آتی ہے، تو وہ کیسے اب ہو سکتا ہے اپنی جاب بچانے کے لیے کیا، ورنہ ان کی یہ بھی جاب جا سکتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اتنے دن، ایک تو ہے نا کہ 3 سال بعد انہوں نے ایفیڈیوٹ پیش کیا، اور اب اتنے دنوں بعد جب ایفیڈیوٹ آ گیا اس کے مہینوں بعد کہہ رہے ہیں جی کہ ایفیڈیوٹ میرا ہے ہی نہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے جو چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی حیران پریشان ہے کہ بھائی آپ مان ہی نہیں رہے کہ ایفیڈیوٹ ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ٹائم دے دیں، رانا شمیم صاحب کہتے ہیں مجھے ٹائم دے دیں اور 12 دسمبر تک کا ٹائم دے دیں، میں ایفیڈیوٹ جو ہے اپنا لے کے آ کے پیش کر دوں گا، اور پھر اس کو ٹیلی کر لیجیے گا کہ جو میں نے پیش کی، جو میں نے جو لکھا ہے کیا وہ اس سے مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اب ایک بات یہاں سمجھ سے بات آتا ہے کہ اب جو پبلک ہوا ہے ایفیڈیوٹ، وہ تو سب کے سامنے ہے نا، وہ تو انہوں نے پڑھا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ پڑھا ہوگا تو ان کو یہ تو آئیڈیا ہوگا کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ میں لکھا کیا ہوا تھا۔ تو یہ بات جو ہے نا مانی نہیں جا سکتی، یا تو اب یہ مکر گئے ہیں، انہوں نے بہت بڑا یو ٹرن لے لیا ہے، یا پھر ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں اداروں کو بدنام کرنا، انہوں نے ان ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی ہو۔ یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے ایسا ہو سکے۔ لیکن ایک بات تو اب اس پورے معاملے میں کلیئر ہو رہی ہے اور کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اس ٹائم جو جوڈیشری ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ اپنے اوپر جو قائم کیسز ہیں ان سے جان خلاصی کی جا سکے، ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ اور ممکن ہے اس کے پیچھے بھی وہی لوگ ہوں، وہی ہرکاریں ہوں جنہوں نے ماضی میں بھی عدلیہ پر کیچڑ اچھالا، ان کو بکس سے بھرا ہوا کہا، اور ایون کہ 90 کی دہائی میں سپریم کورٹ پر حملہ بھی کیا۔ تو یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، عین ممکن ہے یہ وہی لوگ ہوں، کیونکہ ابھی اسی پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے سارا، اور اب اپوزیشن اس بارے میں کوئی جواب نہیں دے رہی۔ اب رانا شمیم صاحب جن کا اپنا ایفیڈیوٹ ہے، تو وہ خود اس بات کی جو ہے وہ انکاری ہو رہے ہیں کہ جی میرا ایفیڈیوٹ ہے ہی نہیں، تو یہ تو سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے، ساری گیم ہی چینج ہو کر رہ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو اس میں ملوث ہے اس کے لیے گیم الٹی پڑ جائے گی، اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ
جو معزز عدالت ہے اس نے کہا ہے کہ ہمیں اور ہمارے معزز ججز کو نشانے پر رکھا گیا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کی ساکھ کو ڈیمیج کیا گیا ہے، تو یہ اب کسی صورت بھی قابل معافی نہیں ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کی تہہ تک جا کر ہی رہے گا، پتال میں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے کہ اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے، جو کار فرما تھے، جو ڈیمیج کرنا چاہتے تھے، عدلیہ کی ساکھ کو متاثر کرنا چاہتے تھے، اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا کہ عدالت کو باعث ثابت کر کر خود کو مظلوم ثابت کیا جائے۔ تو اب کھل کر گیم سامنے آ رہی ہے، اور گیم اب الٹی پڑ گئی ہے، چال الٹی پڑ گئی ہے۔ جس طرح جادو ٹونا میں الٹا پڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ چال بھی، سیاسی شطرنج کی چال جو ہے یہ کھیلنے والوں کے لیے ہی ان پر الٹ پڑ گئی ہے، باری پڑ گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور ابھی جو مہلت دی ہے 7 دسمبر تک عدالت نے جو ہے وہ سماعت کو ملتوی کیا ہے، 12 دسمبر تک کا تو ٹائم نہیں دیا، 7 دسمبر تک کا ٹائم دیا۔ اب دیکھتے ہیں اس میں اگلی پیشی میں رانا شمیم صاحب پیش ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں اور وہ کیا ایفیڈیوٹ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی اگر ایفیڈیوٹ چینج ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے ٹیمپرنگ ہوئی ہے، یا یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس ایفیڈیوٹ کو جان بوجھ کر چینج کر کے رانا شمیم صاحب خود کو صاف جو ہے نا وہ بچانا چاہتے ہوں اور دندہ ان لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو یوز کیا۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ بدلہ لینے پر اتر آئیں جنہوں نے ان کو یوز کیا ہے، اب وہ ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ پر اتر آئیں رانا شمیم صاحب۔ تو بھائی گندا کھیل ہے سیاست، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر، کچھ ممکنات کا کھیل ہے، ممکنات کے اس کھیل کے اندر کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے، کچھ بھی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔